رات کے آخری پہر کا وقت تھا۔ قبیلے کے خیموں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آسمان پر چاند آدھا چھپا ہوا تھا، جیسے وہ بھی غمگین ہو۔ خیمے کے اندر بزرگ سپہ سالار شہزادہ اورحان اپنے والد کے سرہانے بیٹھا تھا۔ عثمان غازی کی سانسیں دھیمی پڑ رہی تھیں، مگر چہرے پر سکون تھا، وہی سکون جو ایک فاتح کے دل کو آخری لمحوں میں ملتا ہے۔ باہر سرد ہوا خیموں کے پردے ہلا رہی تھی۔ محافظ پہرا دے رہے تھے، مگر ان کے چہروں پر بھی غم کے آثار نمایاں تھے۔ عثمان غازی نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹے، یہ زمین، یہ قبیلہ، یہ ایمان، سب اللہ کی امانت ہے۔ میں نے ایک درخت لگایا ہے، اب تمہیں اسے تناور بنانا ہے۔ اورحان نے سر جھکا کر کہا، ابا حضور، میں آپ کے نقش قدم پر چلنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ عثمان غازی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ خیمے میں خاموشی چھا گئی، صرف مشعل کی لرزتی روشنی دیواروں پر سائے بناتی رہی۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی پورے قبیلے میں ایک ماتمی خاموشی پھیل گئی۔ لوگ جانتے تھے کہ ان کا رہنما، ان کا مجاہد، ان کا عثمان اب ان کے درمیان نہیں رہا۔ بیرپی پہاڑیوں پر عثمان غازی کی تدفین ہوئی۔ قبیلے کے سپاہی، بزرگ، عورتیں اور بچے سب آنسوؤں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اورحان غازی اپنے باپ کی قبر کے قریب کھڑے دل میں بھاری بوجھ لیے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اے پروردگار، میں کمزور ہوں، مگر تیرا نام بلند رکھنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اسی لمحے قبیلے کے بزرگ شیخ ادیب علی آگے بڑھے۔ ان کے ہاتھ میں عثمان غازی کی تلوار تھی، وہی تلوار جس نے کئی میدانوں میں اسلام کا پرچم بلند کیا تھا۔ انہوں نے وہ تلوار اورحان کے سامنے رکھی اور کہا، یہ تلوار اب تمہاری امانت ہے۔ اے اورحان بن عثمان، تمہارے کندھوں پر صرف سلطنت نہیں، ایمان کا بوجھ بھی ہے۔ اورحان نے تلوار دونوں ہاتھوں سے تھامی۔ دھوپ کی کرنیں لوہے کی دھار پر پڑیں تو وہ چمک اٹھی۔ اس لمحے قبیلے کے سب سپاہیوں نے نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر، اورحان غازی زندہ باد۔ دل کے اندر اورحان کو ایک خاموش خوف محسوس ہوا۔ ایک نئی ذمہ داری، ایک نیا دور، اور دشمن جو ہر سمت چھپے بیٹھے تھے، یونانی، رومی اور اندرونی سازشی سردار۔ شام کو دربار میں پہلا اجلاس ہوا۔ اورحان تخت پر نہیں بیٹھے، بلکہ قالین پر اپنے سپاہیوں کے درمیان۔ میں اپنے باپ کی طرح رہوں گا، ان کے پہلو میں، ان کے انداز میں۔ تخت کا نہیں، امت کا خادم بنوں گا۔ سپہ سالار کوسہ محمد پاشا نے آگے بڑھ کر کہا، میرے سردار، دشمن ہماری کمزوری ڈھونڈ رہے ہیں۔ بازنطینی سردار قسطنطنیہ سے فوجیں روانہ کر رہے ہیں۔ ہمیں اب فوراً فیصلہ کرنا ہوگا، جنگ یا صلح۔ اورحان نے لمحے بھر کے لیے آنکھیں بند کیں، جیسے اپنے والد کی آواز دل میں سن رہے ہوں۔ پھر آہستہ سے بولے، ہم صلح نہیں، انصاف چاہتے ہیں۔ جو ظلم کرے گا اس پر تلوار چلے گی، مگر جہاں رحم ممکن ہو وہاں رحم میرا پہلا فیصلہ ہوگا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی، سب نے سر جھکا لیا۔ وہ لمحہ تھا جب سب جان گئے، عثمان کی روح اب اورحان کے لہجے میں بول رہی ہے۔ رات گئے، اورحان اپنے خیمے میں اکیلے بیٹھے تھے۔ باپ کی تلوار سامنے رکھی تھی۔ مشعل کی روشنی میں انہوں نے تلوار کی دھار پر ہاتھ پھیرا۔ ابا، آپ کی امانت میں کبھی داغ نہ آنے دوں گا۔ دور کسی پہاڑی پر اذان کی صدا بلند ہوئی۔ یہ نئی صبح تھی اور ایک نئی سلطنت کا آغاز۔